السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، عورتیں۔ آتبی نے ذکر کیا کہ ایک شاعر کا عورتوں پر گزر ہوا، اس کو ان کی کچھ عجیب سی شان معلوم ہوئی تو اس نے کہنا شروع کر دیا، عورتیں ہمارے لیے شیطان پیدا کی گئی ہیں، ہم شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے اس کا جواب دیا، عورتیں تمہارے لیے گلدستہ پیدا کی گئی ہیں اور تم سبھی پھولوں کو سونگھنے کی خواہش رکھتے ہو۔ سبق: عورتیں مرد کے لیے واقعی گلدستہ ہیں، بشرط کہ ان میں رگ حیا ہو، بوئے وفا ہو، اور اگر ان میں یہ رنگ و بو نہیں اور وہ گلدان میں نظر نہ آئیں تو پھر وہ واقعی بقول عتبی شیطان ہیں، اور ایسی مادر پدر آزاد اور عریاں وہ بے حجاب عورتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ شرم سے محروم جس عورت کی ہو جائے نگاہ، شرم سے محروم جس عورت کی ہو جائے نگاہ، اس کے شر سے مانگیے گا اپنے اللہ سے پناہ۔ حکایت نمبر 100۔ ایک کنیز۔ اسمعی نے بیان کیا کہ میں ہارون رشید کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ایک کنیز کو ساتھ لے کر آیا تاکہ اسے فروخت کرے۔ ہارون رشید نے اسے غور سے دیکھا اور پھر کہا، اپنی کنیز واپس لے جا، اگر اس کے منہ پر جھائیاں نہ ہوتی تو میں اس کو خرید لیتا۔ تو وہ شخص اس کو واپس لے جانے لگا۔ جب وہ کنیز پردے کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، امیر المومنین، مجھے اپنے پاس واپس بلا لیجئے، میں آپ کو 2 بیت سنانا چاہتی ہوں جو اسی وقت موجود ہو گئے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، سناؤ۔ تو اس نے فی البدی یہ اشعار کہہ کر پڑھے۔ مفہوم: اب تو ہرنی بھی اپنے حسن پر سالم نہ رہی اور نہ چاند بچ سکا جس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ ہرنی میں ناک بیٹھی ہونا کھلی بات ہے اور چاند میں جو جھائیاں ہیں وہ بھی صاف نظر آتی ہیں۔ اس کی اس بلاغت پر ہارون رشید حیران رہ گیا اور اسے خرید لیا۔ سبق: کتنا عالی دماغ تھا پہلے زمانے کی کنیزوں کا بھی کہ فی البدی 2 شعر کہہ کر بادشاہ کو حیران کر دیا، اور کتنا پست دماغ ہے آج کل کی عورتوں کا، لڑائی میں فی البدی گالیاں گڑھ کر محلے بھر کو حیران کر دیتی ہیں، اور وہ عورتیں اور یہ عورتیں اور دماغ ان کا عالی، کلام ان کا عالی، دماغ ان کا عالی، کلام ان کا عالی، اور ان کی زبان پر ہے دن رات صرف گالی۔ پسند عین کو دانائی کا پاس کرنا، پسند عین کو دانائی کا پاس کرنا، اور ان کو ہے مرغوب بکواس کرنا۔ حکایت نمبر 101۔ زیب النساء مخفی۔ ایران کے ایک شہزادے نے مصرع کہا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، یعنی ایسا موتی جو کچھ سیاہ ہو کچھ سفید کسی نے کم دیکھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ ایسا 2 رنگا موتی کہیں موجود نہیں۔ اس مصرعے کا دوسرا مصرع لکھا نہ جا سکا، اور اس نے کئی شعراء سے کہا مگر کسی سے بھی اس مصرعے پر مصرع نہ لکھا جا سکا۔ آخر اس نے دہلی کے بادشاہ کو لکھا کہ اس مصرعے کا دوسرا مصرع لکھا کر بھیج دیجیے۔
دہلی کے شعراء بھی اس کا جواب نہ لکھ سکے، مگر زیب النساء ایک دن سرما لگا رہی تھی، اتفاقاً آنسو نکل پڑے تو آنسو دیکھ کر دوسرا مصرع موزوں کر دیا: در ابلق کسے کم دیدہ موجود، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود۔ یعنی کچھ سیاہ کچھ سفید رنگ کا موتی کسی نے کم دیکھا ہوگا، مگر ہاں محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو کا ایک ایسا موتی ہے جس میں یہ دونوں رنگ نظر آتے ہیں، وہ دو رنگا موتی ہے۔ بادشاہ نے یہ شعر ایران بھیج دیا، وہاں سے خط آیا کہ اس شاعر کو یہاں بھیج دو۔ اس کے جواب میں زیب النساء نے یہ شعر پڑھا: در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل وارد ہر سخن بیند مرا۔ مخفی زیب النساء کا تخلص ہے۔ اس نے لکھا: حق جس طرح پھول کی خوشبو پھول کے پتے میں مخفی ہے، اسی طرح میں اپنے کلام کے اندر مخفی ہوں، جسے میرے دیکھنے کی خواہش ہو وہ میرا کلام پڑھ لے۔ سبق: زیب النساء جو اللہ کی مخلوق ہے، جب اسے کوئی غیر آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالی جو خالق کل ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ اور جس طرح زیب النساء کے دیدار کے طالب کو یہ کہا گیا کہ اسے دیکھنے کے لیے اس کا کلام پڑھو، بلا تشبیہ حق کے طالب کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس کا کلام پاک قرآن مجید پڑھے، اس لیے کہ اس کلام حق میں حق کے جلوے موجود ہیں۔ چیست قرآن اے کلام حق شناس، چیست قرآن اے کلام حق شناس، رو نمائے رب ناس آمد اے ناس۔ یعنی قرآن کی تلاوت دیدار حق کا ذریعہ ہے، لہذا قرآن پڑھیے۔ حکایت نمبر 102: طلاق کا اختیار۔ ایک شخص نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا، اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تیرے اپنے بارے میں تجھ کو اختیار دیتا ہوں۔ اس طرح عورت کو طلاق کا اختیار حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص پچھتایا تو بیوی نے اس سے کہا: دیکھیے آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار 20 برس سے تھا، آپ نے اس کی اچھی طرح حفاظت کی اور اس کو برقرار رکھا، مگر میں دن کی ایک گھڑی بھی ہرگز اس کی حفاظت نہ کر سکوں گی، جبکہ وہ میرے ہاتھ پہنچ گیا ہے۔ اب اس کو آپ ہی کو واپس کرتی ہوں۔ اس کی گفتگو نے اس شخص کو حیرت میں ڈال دیا اور اس کو طلاق نہیں دی۔ سبق: مرد میں قوت برداشت اور تحمل عورت سے زیادہ ہے، اس لیے طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کو دیا ہے۔ اگر یہ اختیار عورت کو ملتا تو شادی کے دوسرے روز ہی بیوی میاں کو طلاق دے دیتی۔ آپ نے جو حکایت سنی اس میں جس نیک عورت کا ذکر ہے، ایسی عورتیں بہت کم ہوتی ہیں، ورنہ عورتوں میں قوت برداشت و تحمل بہت کم ہے۔ بالخصوص ماڈرن عورتیں تو طلاق کا کوئی معمولی سا بھی بہانہ تلاش کر لیتی ہیں۔ چنانچہ ایسی ہی ایک ماڈرن عورت عدالت میں پہنچی اور کہا: جج صاحب، میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ جج نے پوچھا: مگر کیوں، کیا بات ہوئی؟ عورت نے کہا: آج اس نے گھر آ کر میرے پیارے ڈاگ یعنی کتے کا منہ نہیں چوما۔ ماڈرن عورت ہے آزادی میں طاق، ماڈرن عورت ہے آزادی میں طاق، چاہتی ہے کہ میاں دے دے طلاق۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔